السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ ہمارا ترجمۃ القرآن الکریم جو کہ ہم نے احسن البیان سے ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ تو آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو ثواب، برکت کی نیت سے پڑھیں گے تو برکت، عمل کی نیت سے پڑھیں گے تو عمل ملے گا، شفا کی نیت سے پڑھیں گے تو شفا مل جائے گی۔ تو سورۃ البقرہ کا یہ لیسن نمبر ہمارا 1 ہے۔ سورۃ البقرہ کا لیسن نمبر 1 ہے۔ سورۃ البقرہ، سورہ جو کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سب سے کم جس کے اندر 3 آیات ہوں وہ سورہ کہلاتی ہے، اور اس کا نمبر، سورۃ البقرہ کا نمبر ترتیب کے لحاظ سے دوسرا ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 87 یعنی 87 نمبر ہے۔ اور سورۃ البقرہ مکی، یہ مدنی صورت ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہے۔ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہے۔ سورۃ البقرہ آپ جب بقرہ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سمجھ یعنی کچھ اس طرح سے آ جاتا ہے کہ بقرہ کے معنی گائے ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گائے کی وجہ سے سورت مشہور ہے یا اس میں گائے کا تفصیلی ذکر ہے تو صرف اسی وجہ سے۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت کچھ، سورۃ البقرہ کے اندر ملٹیپل کوشچنس ہیں، ملٹیپل انفارمیشن ہے اس کے اندر، جو ہے وہ یعنی اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، اور اسی طرح سے اس کے اندر احکام بھی ہیں، منہیات بھی ہیں۔ تو آپ یعنی جب سورۃ البقرہ ہم پڑھتے ہیں صرف گائے کا تذکرہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس میں ایک مشہور واقعہ گائے کا جس پر بحث کی گئی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام رکھ دیا گیا سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ جو ہے وہ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ بقرہ کا معنی ہے گائے، ٹھیک ہے۔ یہ مدنی دور کے ابتدائی جو صورتیں تھیں، مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ میں گئے، 13 سال مکہ میں رہے، اور اس کے بعد جب مدینہ میں گئے تو یہ ابتدائی صورتیں جو نازل ہوئی تھیں انہی میں سے یہ ہے۔ البتہ اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن جو کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مدنی صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہو، چاہے وہ جا کے ان کی کچھ آیات جا کے مدینہ میں کیوں نہ، مکہ میں کیوں نازل نہ ہو یا مدینہ کے گرد و نواح میں کیوں نازل نہ ہو، تو وہ مدنی ہی کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابتدائی جو تھیں وہ ساری یعنی زیادہ تر اس کا حصہ مدینہ میں نازل ہوئے، لیکن اس کی کچھ آیات جیسے الیوم اکملت لکم، جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس وقت یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور تو وہ مدینہ میں جا کے نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہ صورت مدنی ہے۔ مکی صورتوں میں قیامت، رسالت اور توحید کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مدنی صورتوں میں پوری زندگی سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں، معاشی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، یا آپ کے لین دین ہیں، معاملات ہیں، جو کچھ بھی ہماری باقی زندگی کا جس سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے وہ سارے مدنی صورتوں کے اندر ہوتے ہیں۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس سورہ میں، سورۃ البقرہ میں 1000 خبر دی گئی ہے اور 1000 احکام ہیں۔
اور 1000 ہی منہیات ہیں۔ منہیات کا مطلب ہے کہ حرام اور ممنوع چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا۔ 1000 احکام، 1000 منہیات اور 1000 خبر۔ اب اس کی فضیلت میں مین پوائنٹ آپ نوٹ کرتے جایا کریں۔ خاص اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے سورۃ البقرہ کی فضیلت میں یہ خاص ایک بیان کیا جاتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 780، صحیح مسلم کی یہ حدیث شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کے یعنی پوری سورۃ البقرہ پڑھیں تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو کیا ہے یہ دیکھیں، اسی میں بھی لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ مطلب جس گھر میں آپ یہ سمجھے قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر نہیں ہے بلکہ وہ قبرستان ہے، کیونکہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے الف لام میم، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ ہم اس کا ترجمہ تشریح کر چکے ہیں۔ الف لام میم، لام لپس کو آپ لام بولیں گے تو یہاں میم مشدد آگے ہے، تو میم مشدد پہ غنہ کریں گے جو کہ ایک الف کے برابر ہوگا۔ لام میم، ڈائریکٹ لام میم نہیں بولیں گے، لام میم۔ انہیں حروف مقطعات بولا جاتا ہے، مقطعات، کیا مقطعات۔ مقطعات کا مطلب ہے علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ ان کے معنی کیا، الف لام میم کے معنی کیا، کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ جس نے الف اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث 2910، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے ذالک الکتاب، پہلے ہم عربی کی طرف آ جائیں۔ لا ایک ہوتا ہے زا، ایک ہوتا ہے لا، تو یہ لا ہے، نرم حروف میں سے ہے۔ نرم حروف 3 ہیں، لکھ لیجئے سا، لال، وا، جو کہ آپ قرآنی قاعدہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب، لا کے ساتھ جو الف ہے تو یہ کون سا الف ہے؟ الف مدہ۔ جس الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ لا، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، لا ریب فیہ ہدی ہا حروف حلقی میں سے ہے جو کہ اقصی حلق سے نکلے گا بھاری آواز کے ساتھ، ہدی للمتقین، متقین۔ ذالک الکتاب، ذالک وہ، ترجمہ ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے؟ ذالک وہ، تو یہاں پر لفظی ترجمہ ہے وہ۔ جب ہم با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ہم کرتے ہیں یہ کتاب، پھر وہ نہیں ہے، کیونکہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے تو پھر ہم یہ کی طرف کریں گے۔ عربی زبان میں کسی بات کو اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہو تو اشارہ بعید، دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور یہاں موقع کے لحاظ سے اس کا ترجمہ ہم جب کریں گے تو یہ کریں گے، ذالک الکتاب، ذالک وہ، کتاب کتاب، لا نہیں، ریب شک، لا نہیں، ریب شک۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ لا ریبہ، لا عام طور پر استعمال کرتے لا تعداد،
جس کی گنتی نہیں، لا تعداد جس کی گنتی نہیں، لا علاج جس کا کوئی علاج نہیں، اسی طرح سے لا جواب جس کا کوئی جواب نہیں، اور اسی طرح سے لا علم جس کا کوئی علم نہیں، اور ریب شک، کتاب لا ریب، کتاب لا ریب یعنی بغیر شک کے کتاب، لا نہیں ریب شک جس میں یعنی شک نہیں ہے، لا ریب کتاب لا ریب ایسی کتاب جس کے اندر شک کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے فی، فی کیا ہم نے لفظی ترجمہ کیا؟ فی اس، فی میں، فی میں ہی اس، فی میں ہی اس میں۔ اب آپ یہ دیکھیں فی الحال ہم لفظ بولتے ہیں، فی کا لفظ یوز کرتے ہیں نا ہم، فی الحال، فی الفور، ٹھیک ہے، فی الحقیقت، یہ لفظ ہماری زبان میں عام ہے۔ اب آپ دیکھیں ہدن ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، ہدن ہدایت، ہادی برحق۔ اور اسی طرح سے متقین عام لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تقوی، متقین سے ہے نا، اللہ ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے، یہ ہم دعا میں کرتے ہیں۔ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگار۔ اور تقوی اختیار کریں، متقی کہتے ہیں وہ شخص جس نے تقوی اختیار کیا، تقوی اختیار کرنے والا۔ تقوی کیا ہے؟ عربی شاعرہ کہتا ہے خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑنا تقوی ہے۔ آپ جہاں جہاں چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ چھوڑتے چلے جائیں گے، آپ سمجھیں گے آپ تقوی کے راستے پہ چل پڑے۔ اور تو یہاں ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے لا ریب فی، اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ کس میں شک نہیں ہے؟ مطلب کتاب یعنی منزل من اللہ ہونے میں، منزل من اللہ یعنی اللہ کے طرف سے اترنے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کی تشریح ایک اور جگہ پر سورہ سجدہ آیت نمبر 32 میں، بلکہ آیت نمبر 2 میں کی گئی ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کیا ہے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ تنزیل الکتاب، کتاب کے نازل ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ہدی للمتقین، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس سے انسانیت کی فلاح و بہبود وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد توحید، رسالت اور میعاد مطلب قیامت کے بارے میں جو بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ جس کے آنکھ پہ پردہ نہیں ہے، صرف اس کو نظر آنا ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہے، اور جن کے یقین ہی نہیں ہے، جن کو اللہ کی ذات پر، انہیں قرآن میں بھی شکی نظر آئے گا۔ اور الحمدللہ اللہ نے تعریف کی ہے، آگے جا کے دیکھیں گے کہ انہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو سچے دل سے مانتا ہے، اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں پایا جاتا۔ اب یہ ہدی للمتقین ہے کتاب، ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ دیکھا جائے جو چاہے اس سے فیض یاب ہو، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھائے، جو چاہے اس سے برکت حاصل کرے، جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے، جو چاہے اس سے تقوی اختیار کرے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، صرف وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
ہر بندہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جس کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور فکر ہوگی، صرف فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے. اور جس کے دل میں فکر نہیں ہوگی، جس کے دل میں کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا یا جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہوگا، تو وہ اس سے فیضیاب اٹھا نہیں ہو سکتا، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ متقی اور پرہیزگار بھی نہیں بن سکتا. اب ایک بات ہے، آپ چھوٹی سی ایک مثال لے لیجئے کہ میں اور آپ، کتابیں ہم سب کے سامنے ہوتی ہیں، ایک کورس دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے ایک سال میں یہ کتابیں کمپلیٹ کرنی ہے، یہ آپ کا سلیبس ہے، اس کو کمپلیٹ کر کے پیپر دیں گے تو کامیاب ہوں گے. ایک بچہ، اس کے اندر کریز ہے، شوق ہے، اور جنون کی حد تک کتابوں کے ساتھ محبت اور پیار اور سکسیس ہونے کا جذبہ بھی ہے. اور دوسری طرف سے دوسرا اسٹوڈنٹ وہ ہے، نہ شوق ہے، نہ خوف ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی سلیبس سمجھنے کا یا کسی کو اپنا رزلٹ دکھانے کا کوئی شوق ہے. کتاب تو دونوں کے لیے تھی. ایک بچے نے کامیابی حاصل کر لی، اور ایک نہ شوق رکھنے کی وجہ سے، نہ خوف رکھنے کی وجہ سے، نہ اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے، نہ اس کے ساتھ اس کو پڑھنے کی وجہ سے وہ ناکام رہ جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں، دونوں میں سے وہ سلیبس نے فائدہ کس شخص کو دیا؟ جس نے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جس نے، اور اس کے دل میں یہ بات تھی، جذبہ تھا، شوق تھا کہ مجھے اس میں مہارت حاصل کرنی ہے، مجھے اس کے سیکھنا ہے، مجھے اس کا پیپر دینا ہے. اور ایک بچے کے دل میں پیپر کا بھی شوق نہیں تھا، خوف بھی نہیں تھا کہ کل کو لوگ کیا کہیں گے. تو آپ یہ دیکھیں، وہ جو بچہ پڑھنے والا نہیں تھا، محنتی نہیں تھا، اس کو خود سے سکسیسفل وہ ہوئے، کامیابی اس کو ملی. وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ نمبر یا ایک کامیابی خود بخود نہیں آتی، کامیابی خود چل کے نہیں آتی، اس کی طرف چل کے جایا جاتا ہے. تو سیم قرآن کی ہدایت بھی ایسے ہی ہے. ہدایت جو ہے نا، یہ خود سے ہمارے گھر میں چل کے نہیں آئے گی. یہ ہدایت آپ کو اللہ کے سامنے ہدایت مانگنے کی سے آئے گی. جو آپ نماز میں پڑھتے ہو نا، اہدنا الصراط المستقیم، آپ کتنی نمازوں میں، کتنی رکعات میں آپ یہ دعا پڑھتے ہو، ہدایت مانگنے سے آئے گی، ماتھا رگڑنے سے آئے گی، گڑ گڑانے سے آئے گی، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرنے سے ہدایت آئے گی. ہدایت خود بخود نہیں آئے گی. ہر چیز آپ کو بغیر مانگنے کے مل سکتی ہے، رزق آپ کو بغیر مانگنے کے مل سکتا ہے، ہدایت آپ کو مانگے بغیر نہیں مل سکتی. اللہ اکبر. تو یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت یافتہ متقی کون ہوتے ہیں؟ اس سپارے کے سٹارٹ میں قرآن پاک کے لاریب یعنی منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے تذکرہ کرنے کے بعد متقین کی مثال بیان کی گئی ہے کہ متقین کی ہدایت کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے. اب اس کے بعد یہ متقی پرہیزگار کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، آگے تقریباً تین آیات میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما، یہاں میم کے اوپر شد ہے، یہ میم مشدد، اور جو میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ ہوگا، اور ایک الف کے برابر. ایک الف کا مطلب آپ ایک انگلی بھی کر سکتے ہیں، آپ مٹھی بند کر لیں اور ایک انگلی کو کھول لیں. اب اس کو بند کرنے آرام سے، جتنا بند کرنے میں ٹائم لگے گا اتنا ہی گنہ کرنے میں. جیسے مما رزق، را کو موٹا کریں گے، رزقناہم ينفقون. یہاں نون کیا ہے؟ نون اخفا.
یہاں اخفا نون پہ اوپر اخفا ہو رہا ہے. ينفقون، اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا، اور یہ بھی ایک انگلی کے برابر ہی کیا جائے گا. ينفقون یا ينفقون بھی پڑھا جاتا ہے، دو طرح سے لوگ کرتے ہیں، ينفقون ينفقون. جی الذین، وہ لوگ جو، یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں. واو اور نون جمع کی نشانی ہے. یؤمنون شروع میں یا علامت مضارع ہے، یا یعنی وہ سب ایمان لاتے ہیں. بالغیب، غیب غیب با پر، بالغیبی غیب پر، وا اور ویقیم، اور وہ سب نماز قائم کرتے. یہ بھی جمع مذکر غائب ہے. یؤمنون جمع مذکر غائب، اور ویقیمون بھی جمع مذکر غائب ہے. الصلاۃ نماز، الصلاۃ نماز، وا اور مما، یہاں بھی مشدد، میم مشدد پر کیا ہوگا؟ ہونا. اور اس سے جو رزقناہم، ہم نے کس کا ترجمہ کیا؟ رزق، رزق دیا، نہ ہم نے، ہم انہیں. ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں. یہ بھی یہاں شروع میں علامت مضارع، لاسٹ پہ واو اور نون بھی جمع کی نشانی ہے. یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ. اور با محاورہ ترجمہ کیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں پر پہلا نمبر ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا، یعنی امور غیبیہ. امور غیبیہ سے مراد ہے جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہ ہو. امور غیبیہ جس کو آپ کی عقل ہی نہیں مانتی، ٹھیک ہے، عقل و حواس سے جن کا ادراک نہ ہو. اب کون سی چیزیں ہماری عقل و ادراک سے باہر ہیں؟ جیسے ذات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے؟ اور اسی طرح سے وحی الہی، اللہ کی طرف سے جو وحی ہوئی ہے، ہم نے تو یقین رکھا قرآن پڑھ کر کہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، باقی ہم نے دیکھا کوئی نہیں. اسی طرح سے جنت آپ نے دیکھی، جہنم آپ نے دیکھی، ملائکہ، عذاب قبر کا عذاب ہوگا ہم نے تو سنا ہے، ٹھیک ہے، اور حشر اور اجساد، یعنی حشر اجساد جو ہمارے جسموں کے ساتھ وہاں اکٹھے کیے جائیں گے، یا وہاں جو ان کا ساتھ جو کچھ ہوگا، ہمیں قیامت مرنے کے بعد کیا ہوگا دیکھا ہے آپ نے، سنا ہے، پڑھا ہے، پڑھ کے ہم ایمان لیں. یہ ہے امور غیبیہ، غیبی امور. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور رسول کی بتلائی ہوئی ماورائے عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا ایمان کا جز ہے، اور ان کا انکار کرنا کفر و ضلالت ہے. اچھا، یہاں پر نا الذین یؤمنون جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے متقین کی ڈیفینیشن یا متقین کی ایکسپلینیشن کر دیا ہے کہ متقین کون کون ہوں گے، جو ایمان لانے والے. اچھا، ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان والا مومن، ایمان لانے والا مومن. اور مومن کی یہاں ایک ڈیفینیشن آپ ذہن میں رکھ لیں. مومن جو لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھے اور دل سے، زبان سے اقرار کرے اور دل سے یقین کرے، اقرار کرے، دل سے بھی مانے، زبان سے بھی مانے، اور پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہی مومن کہلائے گا. ابھی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو وہ مسلم بنے. کیا بنے؟ مسلم، یعنی وہ اسلام لے آئے. لیکن لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ ایک قرآن ہے. لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے، میں نے اسی کو مانا، اسی سے لینا، اسی سے مانگنا، اسی سے رزق، شفا، صحت، جو کچھ ہے میرا رب ہی ہے. پھر اللہ کا جو پیغام ہے وہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہے. اللہ کی بات ماننی ہے نا. آپ نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، مطلب جو میرا رب کہے گا میں نے وہی بات ماننی ہے. تو رب نے جو کہا وہ قرآن ہے.
اس کے بعد ہے محمد الرسول اللہ سیکنڈ پارٹ. فرسٹ پارٹ لا الہ الا اللہ، سیکنڈ پارٹ ہے محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے، لیکن ان کی ہر بات حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. آپ سیرہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے وفات تک آپ کو نظر آئے گا. اور پھر محمد الرسول اللہ، آپ نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے زبان سے اقرار کیا، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو آپ نے منوان ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر عمل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ماننا ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی، اپنے جسم کے اعضاء سے بھی. جو میرے نبی نے کہا ہوگا وہی. وہاں والدین کیا کہتے ہیں، وہاں رشتہ دار کیا کہتے ہیں، وہاں میرے مولوی کیا کہتے ہیں، وہاں میرے بابے کیا کہتے ہیں، وہاں میرے پیر کیا کہتے ہیں، وہاں میرے فقیر کیا کہتے ہیں، وہاں میرے بزرگ کیا کہتے ہیں. میں نے ساری باتوں کو پس پشت ڈالنا ہے. پریفرنس صرف اور صرف محمد الرسول اللہ. یہ ہے مومن. ذہن میں رکھیے، مسلمان جنت میں نہیں جائے گا، مسلمان جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں مومن جائے گا. آپ پورا قرآن پڑھیں گے، کہیں بھی نہیں آئے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر صرف یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو مسلمان ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، بلکہ جہاں بھی آپ پڑھیں گے وہاں یہی ہوگا کہ مومن جنت میں جائے گا، متقی جنت میں جائے گا. مومنین کے اللہ کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. ٹھیک ہے، مسلمان پوری دنیا کے اندر بہت سے بے شمار لوگ مسلمان ہیں، لیکن مومن کوئی ہے. یہ جو کوئی ہے، یہ کوئی جنت میں جائے گا. صرف وہ عمل کرنے والے تھوڑے ہیں. ایک ماں کے 10 بچے ہیں، فرما بردار ایک آدھا ہی ہے، باقی سارے بچے ہی ہیں. ایسا ہی ہے نا، کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، لیکن جس سے ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ کوئی ہے. تو آپ کو اور مجھے اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں مومن بنا دے. یہ تھی ڈیفینیشن مومن کی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنین کی پہلی نشانی امور غیبیہ پر ایمان. غیبیہ کون کون سے وہ میں نے بتا دی ہے. اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا. نماز قائم کرتے ہیں مطلب اقامت صلاح. اقامت صلاح، یہ نماز قائم کرنا سے مراد ہے پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق. نماز پڑھنی ہے نا، تو نماز بھی تو اپنی مرضی سے نہیں ہے. نماز وہ ہے جو میرے نبی نے پڑھی. صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میرے نبی نے کہا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحیح والی سنت جو آپ ڈھونڈیے، طریقہ ڈھونڈیے میرے نبی نے کیسے نماز پڑھی. جو جیسے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے اس طریقے سے آپ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں. آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ہے کہ وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہاں ہے انفاق، یعنی جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. انفاق جو ہے انفق ينفق، انفاق خرچ کرنا، یعنی صدقات واجبہ بھی اس سے مراد ہے اور صدقات نافلہ بھی ہے. یعنی زکوٰۃ بھی ہے اور صدقہ خیرات بھی ہے. یہ رزق اللہ کہتے ہیں ہم نے جو دیا ہے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت انداز میں بتایا کہ جو ہم نے دیا انہیں. اس سے پتہ چلا کہ یہ مال جو کچھ اللہ نے دیا یہ وہ میری اور آپ کی اوقات نہیں تھی کہ ہم اس کو لے کے آتے، بلکہ یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے. کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا. اب جو کچھ ہے اللہ نے دیا. اللہ کہتے ہیں جو ہم نے دیا اس میں سے ہم، ایسا ہوتا ہے نا امی ابو کوئی چیز دے دے تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا وہ مجھے دے دو جو میں نے آپ کو بک دی تھی یا جو میں نے آپ کو چیز لا کے دی تھی وہ مجھے دے دو. تو بیٹا یا بیٹی کہتی کہ امی وہ تو میری ہے. وہ کہتے نہیں، دی تو میں نے تھی نا، اب مجھے واپس کر دو. میں نے کہا ہے نا آپ کو. کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ہے نا، میں نے چیز دی تھی نا، میری مرضی ہے. امی جی آپ نے مجھے دی تھی، تو جی بیٹا دی تو میں نے تھی نا، آپ مجھے دے دیں. میرا رب کہتا ہے جو میں نے دیا، ہم نے دیا نا، اس میں سے وہ خرچ کرو. اللہ اکبر.
اور اپنی استطاعت کے مطابق اہل ایمان خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا، ایمان والے کی یہ نشانی ہے، حسب استطاعت اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر اولاد صاحب حیثیت ہے تو وہ والدین پر خرچ کرے، اور اگر بہن بھائی صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنے بہن بھائیوں پر اور اپنے والدین پر، یعنی اولاد اپنے والدین پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اور اگر والدین صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنی اولاد پر خرچ کریں۔ دوسرے تیسرے ادھر ادھر دینے سے پہلے سب سے پہلے اپنے بہن بھائی، اپنے عزیز و اقربا، اپنے رشتہ دار۔ یہ ہمیں بڑی تکلیف دیتی ہے چیز۔ ہم غیروں کو بہت کچھ دیتے ہیں، لیکن اپنا بہن بھائی اگر مجبور ہے، اپنا بہن بھائی اگر ضرورت مند ہے، اپنے سگے والدین ضرورت مند ہے، اپنی بیٹی بیٹا اپنا ضرورت مند ہے، تو ہم اس کو دیتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں دیتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا تھوڑا بہت کچھ دے دیا گیا، جی بہن کتنا دوں، میں نے لوگوں کو بھی تو دینا ہے نا۔ سب سے پہلے ذمہ داری آپ کی اپنے ہے، اور یہ بہترین صدقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذین، اب پھر آپ کس کی طرف آئیں گے؟ تجوید کے ساتھ غور سے ذرا سنیے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور الذین، جو لوگ، یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں، بما، بھی پر یا اس، ما جو، انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا، من قبل کا، من سے، قبل پہلے کا آپ، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک وہی لوگ ہیں، اعلی ھدی من ربہم ہدایت پر، من سے، رب ہم اپنے، واولئک ھم المفلحون، واولئک اور یہی لوگ، مفلحون فلاح و بہبود پانے والے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ لفظی ترجمہ ہو گیا، بامحاورہ ترجمے کی طرف اب آپ آئے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، پہلے آسمانی کتابیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کتنی نشانیاں بیان کی گئی ہیں پیچھے؟ اقامت امور غیبیہ، اقامت صلاح، انفاق، اور یہاں تذکرہ کیا گیا کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ آپ کی طرف نازل کیا گیا کیا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید، قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ کون سا؟ یعنی اس سے مراد پچھلی کتابیں، قرآن پر بھی ایمان رکھنا، اور پچھلی کتابیں جو پہلے آسمانی کتابیں تھیں ان پر بھی ایمان لانے کا مطلب جو کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں وہ سب سچی کتابیں تھیں، لیکن وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان میں ان کی قوموں نے تحریف و تبدل کیا تھا، اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا، اب عمل صرف اور صرف قرآن پر کیا جا سکتا ہے، اور اس کی قرآن کی جو تشریح ہے وہ حدیث نبوی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وحی نازل ہونے والی ہوتی تو اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر یہاں اللہ ضرور کرتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، کیا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، مرنے پر، حشر پر، نشر پر، قبر کے اندر کیا ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ آخرہ ہے، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد نیک اعمال دنیا میں کر کے گئے تو وہاں اس کی جزا کی صورت میں جنت، اور اگر برے اعمال کر کے گئے تو سزا کی صورت میں جہنم ملے گی۔ اور اس کے بعد آپ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم،
یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی سے مراد آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ جو ڈاکٹر ساری زندگی بنتا رہا، چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں، اس نے کئی سال لگائے ڈاکٹر بننے میں، ڈاکٹر بن گیا، آپ کہیں گے کہ یہ کامیاب ہے؟ ڈگری مل گئی کامیاب ہو گیا؟ نہیں، وہ صحیح اس کی کامیابی کیا ہے؟ جب اس نے اچھی سروس دینے کے بعد وہ صحیح کمانا شروع ہو گیا، لوگ اس کے پاس دڑا دڑ آنا شروع ہو گئے، اس کی ڈاکٹری کا سکہ چلنا شروع ہو گیا، لوگوں نے ماننا شروع کر دیا کہ یہ بڑا اچھا، بڑا کامیاب ڈاکٹر ہے۔ ایسے ہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ بڑا یہ ڈاکٹر بڑا کامیاب ہے، یعنی نتیجہ آنے پر، نتیجہ کس صورت میں؟ اس کی سروس کی صورت میں، اس کی انکم کی صورت میں، لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اس کے پاس، اتنی دیر بیٹھنا پڑتا ہے وہاں، بڑا کامیاب ڈاکٹر ہے۔ کہ جو فارغ ڈگری حاصل کی اور بیٹھا رہا، کلینک میں کوئی نہیں آیا، تو آپ اس کو کامیاب ڈاکٹر بولتے ہیں؟ دیکھیں نا، کامیاب ڈاکٹر ڈاکٹر ہے، لیکن اس کی کامیابی کیسے ہوگی؟ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، لوگوں کا رش، لوگوں کی زبان پہ اس کا نام آ جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو کامیاب۔ اسی طرح سے عالم دین ہے، لوگ بڑے بڑے کورس کرتے ہیں، 100% ایک کلاس میں 100 بچہ ہوتا ہے تو 100 بچہ ہی عالم نہیں بنتا، پڑھ سارے ہی جاتے ہیں، ڈگری 100 ہی بچہ لے لے گا، لیکن کامیاب عالم آپ کس کو بولتے ہیں؟ جو عوام کے سامنے آ کے درس و تدریس کر سکتا ہے، جو مقرر مبلغ بن سکتا ہے، جو تبلیغ صحیح کرتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں، اور اس کی تبلیغ کو لوگ مانتے ہیں، اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس کی بات سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں وہ جاتا ہے وہاں رش لگ جاتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا کامیاب عالم ہے، ماشاءاللہ۔ ایسے ہی ہے، یعنی نتیجہ جب نکلتا ہے نا تو وہاں پر کامیابی سٹارٹ نظر آتی ہے۔ تو یہ 6 کام کرنے کے بعد اللہ فرماتے اولئک علی ھدی من ربہم، دنیا میں انہیں کوئی کامیاب کہے نہ کہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ جیسے عالم پڑھتا رہا، ڈگری لے کے پھرتا رہا، تو وہ کامیاب نہیں کہلایا دنیا میں، جب وہ لوگ اس کو ماننے لگے تو وہ کامیاب کہلایا۔ اب آپ ساری زندگی یہاں مومن بن کے مصلی پہ بیٹھ کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں یا بڑی اچھی زندگی گزاریں، یہ 6 جو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، قرآن پڑھے اور عمل کرے، ٹھیک ہے، وہ مومن بن کے ساری چیزوں پر عمل کرتا ہے تو اس کے ماتھے پہ تھوڑا لکھا جاتا ہے کہ یہ مومن ہے، لیکن لوگ اس سے آہستہ آہستہ محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دین کی قدر کرتے ہیں نا، جنہیں پتہ ہے کہ اچھے لوگ کون ہوتے ہیں، کن کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، کن کی وجہ سے رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں، یہ کن کی وجہ سے دنیا سے عذابات ٹلے ہوئے ہیں، یہ مومنین کی وجہ سے ٹلے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، دنیا سے وہ جاتا ہے، زندگی میں تو اتنا لوگ اس کی تعریفیں نہیں کرتے، لیکن ادھر سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ دیکھیں اس کا تذکرہ زبان زد عام ہو جاتا ہے، بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ صحیح معنوں میں نا اصل زندگی تو اسی نے گزاری ہے، کرتے ہو؟ کتنے دن لوگوں کے زبان پہ ایسے لوگوں کا تذکرہ، اصل میں اللہ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، دنیا میں عمل کرتے رہے تو ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ وہ سکسیسنس، وہی کامیابی پانے والے ہیں۔ اب مرنے کے بعد جو فروٹ ملنا ہے نا جنت کی صورت میں، وہ یہ کامیابی ہے۔ جنت کے بعد یعنی دنیا کے بعد جو جنت ملنی ہے نا، اصل کامیابی وہ ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ دنیا میں نام ہوتا ہے، ہو نہیں نہ سے، جب دنیا کے بعد جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، جو وہاں پر کامیاب ہو گیا، اصل فلاح وہی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک تھا تذکرہ کن کا؟ مومنین کا۔ آج ہم نے پڑھا مومنین کی صفات، کتنی صفات ہیں مومنین کی؟ یعنی مومنین کی تعریف جو میں نے آپ کو بتائی، اور مومنین کی 6 صفات ہے، اور ساتھ ہی کامیابی کا ٹکٹ دے دیا، سبحان اللہ۔ اب آپ سب نے پوری کوشش کرنی ہے، یہاں جو ہے نا اللہ پر ایمان ہمارا ہے، نماز
بے کمیاں ہیں، ہے نا، خرچ کرنے میں بھی کمیاں ہیں۔ قرآن اترا ہے یہ ہمیں یقین ہے، پہلی کتابوں پر بھی یقین ہے، مرنے کے بعد پر یقین نہیں، کچا ہے یہاں، کیونکہ جب ہماری زندگی صحیح والی بن گئی نا، صحیح یقین ہوگا تو صحیح عمل بھی پختہ ہوگا۔ یقین یعنی عمل ہمارا کچا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل کچا ہے، عمل تھوڑا ہے، اس کا مطلب یقین کچا ہے۔ عمل پکا جب ہوگا تو یقین پکا ہوگا، یقین پکا ہوگا تو عمل پکا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔